یہ فصل مقتضائے امر کے بارے میں ہے۔ امر کا موجب کیا ہے؟ کیا وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے؟ اس سلسلے میں تکرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی فعل انجام دے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد، اس کو کرنے کے بعد پھر ذمے میں وہ واجب ہو جائے۔ اسے تکرار کہتے ہیں، اور اسی چیز کا احتمال ہو تو اسے احتمال تکرار کہتے ہیں۔ امر تکرار کا احتمال، تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ امر جمیع امر کے استیاب کا تکرار کرتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے تو جمیع امر کے استیاب کا وہ تقاضا نہیں کرے گا، تکرار کا تقاضا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو امر یہ جمیع امر کے استیاب کے تکرار کا کو واجب کرتا ہے، جمیع امر کے استیاب کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ تکرار کو واجب تو نہیں کرتا ہے، تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا ہے، لیکن تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ اب تکرار کا اقتضا اور تکرار کا احتمال، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر اقتضائے تکرار ہو تو وہ بغیر نیت کے ثابت ہو جائے گا، اور احتمال تکرار ہو تو احتمال کی صورت میں نیت کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو محتمل ہوتا ہے اس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو مقتضا ہوتا ہے اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امر جمیع امر کے استیاب کے تکرار کا تقاضا کرتا ہے، جمیع امر کے استیاب کا مقتضی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تکرار کو تو واجب نہیں کرتا ہے، لیکن وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ ہمارے ائمہ احناف کا مذہب یہ ہے، جسے آپ کو پڑھنا ہے، کہ امر نہ مقتضی تکرار ہے اور نہ محتمل تکرار ہے۔ امر میں نہ تکرار کا تقاضا اقتضا ہوتا ہے، اور امر میں نہ ہی تکرار کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ امر یہ اقل پر دلالت کرتا ہے اور کل کا احتمال رکھتا ہے۔ یعنی کل کی دو قسمیں ہیں، کل افرادی اور کل مجموعی۔ کل افرادی کا پر امر دلالت کرتا ہے، یعنی ادنا سے ادنا، کم سے کم تر جو حصہ ہے، وہ کم تر حصہ جس پر اس کو بولا جاتا ہے، اس کا امر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو مجموعہ ہے، جیسے طلاق ہے، اس کو طلاق سے سمجھنا آسان ہے کہ طلاق ہے، اس کا کم سے کم مرتبہ کیا ہے؟ ایک طلاق، اور زیادہ سے زیادہ مرتبہ کیا ہے؟ 3 طلاق۔
تو جب امر ہوگا تو وہ کم سے کم پر بغیر نیت کے دلالت کرے گا. یعنی ایک طلاق کہا انت طالقن یا طلقی امراتی، طلق امراتی، تو اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ایک طلاق. تو اسی ایک طلاق پر اس کی دلالت ہوگی. اور کل مجموعی یعنی جو اس چیز کا پورا ہے اس کا اس کے اندر احتمال ہوتا ہے. اگر طلق امراتی کہنے والا یہ نیت کر لے کہ 3 طلاق دینے کی کا وکیل بنا رہا ہوں تو اسی صورت میں 3 بھی دے سکتا ہے. 2 کی نیت کرے گا تو نہ وہ کل افرادی ہے اور نہ کل مجموعی ہے. اس لیے 2 کی نیت کرنا کالعدم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو امر نہ مقتضی تکرار ہوتا ہے اور نہ محتمل تکرار ہوتا ہے. اس کی دلالت کل افرادی پر ہوتی ہے اور کل مجموعی کا اس کے اندر احتمال ہوتا ہے. اب اس میں ایمان سے اعتراض ہوتا ہے کہ ایمان تو ہمیشہ واجب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان میں جو ہمیشہ ایمان رکھنا، ایمان لانا یہ واجب ہے، تو اس میں تکرار نہیں ہے بلکہ ثبات اور استمرار ہے. جو ایمان لے آیا اسی کو باقی رکھنا ہے. اس لیے ایمان آمنو، ایمان لاؤ تو روزانہ ایمان نہیں لانا ہے. ایمان لے آیا اب اس پر ثبات اور دوام اور استمرار مراد ہے کہ اس پر باقی رہنا ہے. اس میں تکرار نہیں ہے. ہاں اعتراض ہوتا ہے نماز وغیرہ سے، روزے سے، کہ روزانہ نمازیں فرض ہیں، ظہر روزانہ، عصر روزانہ، وہ بھی ایک دن میں 5 مرتبہ نماز. ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال روزہ فرض ہے، سب امر ہی سے تو ہے. تو اگر مقتضی تکرار نہیں ہے تو ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دیں، پوری زندگی کے لیے چھٹی. ایک دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں، فرصت. ایک مرتبہ روزہ رکھ لیں زندگی میں، فرصت ہو جائے. حج تو ایک ہی مرتبہ ہے زندگی میں. اس کا جواب صراحتاً یہ بعد میں دیں گے، کتاب ہی میں اس کا جواب آئے گا. اس لیے کیونکہ ابھی آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کا ذہن ہمیشہ یہ لگا رہے گا کہ نمازیں کیوں بار بار ہوتی ہیں، روزہ کیوں بار بار ہوتا ہے، زکوٰۃ کیوں ہر سال دینی پڑتی ہے، اگر امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ احتمال رکھتا ہے. اس لیے میں نے اعتراض بتا دیا کہ یہ اعتراض ہوتا ہے. اعتراض اور جواب آپ کی کتاب میں صاف صاف آئے گا. ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو کہہ دیجیے گا کہ نہیں آیا، آپ نے کہا آئے گا. الامر بالفعل، کسی فعل کا حکم دینا یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے. یعنی نہ تو تکرار امر کی حقیقت ہے اور نہ ہی تکرار یہ محتمل ہے. نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ احتمال رکھتا ہے. ولہذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے، لو قال، اگر کسی آدمی نے کسی سے کہا طلق امراتی، تو میری بیوی کو طلاق دے دے، تو طلق امراتی یہ طلاق دینے کا وکیل بنایا. امر بالفعل ہے، فطلقہ الوکیل، وکیل نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی. ایک طلاق دے دیا، ایک طلاق دینے کے بعد اس نے رجعت کر لی یا نکاح کر لیا اس سے دوبارہ. ثم تزوجها الموکل، پھر اس مطلقہ سے موکل نے شادی کر لی. لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانی، تو وکیل اب اسی پہلے والے امر کی بنیاد پر دوبارہ طلاق نہیں دے سکتا ہے کہ مجھے تو وکیل بنایا تھا، اب زندگی بھر میں اس کا وکیل ہوں، روزانہ ایک طلاق دوں گا، صبح شام ایک طلاق دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ طلاق دے دیا ہے نا، وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد اگر اس نے پھر نکاح کر لیا تو اب دوبارہ اسے طلاق دینے کا اختیار نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. ولو قال، اور اگر یہ کہا کسی نے کسی سے زوجنی امراتن،
کسی عورت سے میرا نکاح کرا دو. ایک سے نکاح کرا دیا. ایک سے نکاح کرانے کے بعد ہفتہ 10 دن مہینہ سال بھر گزرا, کوئی اور بچی پسند آ گئی, کہا اس کا بھی اس سے نکاح کرا دیتے ہیں. کہا تو ہے تو کچھ نہیں رہا تھا, کسی بھی عورت سے نکاح کرا دو, یہ نہیں ہو سکتا. لا يتناول هذا تزویجا مرة بعد اخرى, تو یکے بعد دیگرے یہ مختلف شادیوں کو شامل نہیں ہوگا. ولو قال لعبده, اور اگر اپنے غلام سے کسی نے کہا تزوج, شادی کر لو, غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا ہے. آقا نے اجازت دے دی تزوج, شادی کر لو, تو کیا مطلب ہوا؟ جب چاہے جتنی چاہے شادیاں کرتا رہے؟ نہیں. لا يتناول ذالک, یہ امر شامل نہیں ہوگا مگر ایک ہی مرتبہ شادی کرنے. ایک مرتبہ شادی کر لیا, امر کا جو مقتضا ہے, امر جس پر دلالت کرتا ہے, کم سے کم ایک پر میں بتا چکا ہوں, وہ پا لیا گیا. اب اس کے بعد وہ اس سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. کیوں ایسا ہے؟ لأن الامر بالفعل, اس لیے کہ فعل کا حکم دینا, طلاق کا حکم دینا, شادی کا حکم دینا, فعل کا حکم دینا طلب تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار, اختصار کے طریقے پر تحقیق فعل کو طلب کرنا ہے, فعل کے وجود دینے کو طلب کرنا ہے. ایجاد فعل کو, تحقیق فعل کو اختصار کے طریقے پر طلب کرنا ہے. فإن قوله, کیونکہ جیسے مثال دے کر کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اختصار کے طریقے پر فعل کے ایجاد اور فعل کی تحقیق کو طلب کرنا ہے, یہ امر بالفعل کا معنی ہوتا ہے. کیسے؟ فإن قوله, کیونکہ جب اس نے یہ کہا ایزلی, تو یہ مختصر ہے افعال فعل الضرب کا. افعال فعل الضرب کا یہ کیا ہے؟ تو اسی ضرب کا ایجاد, ضرب کی تحقیق مطلوب ہے اختصار کے طریقے پر. افعال فعل الضرب نہ کہہ کر کے اسی کو اضرب کہہ دیا. تو افعال فعل الضرب یہ کلام مطول ہے, اور اضرب یہ کیا ہے؟ کلام مختصر ہے. اختصار کے ساتھ طلب تحقیق فعل, طلب ایجاد فعل یہ مقصود ہے. یعنی مقصد کیا ہے اضرب کہنے کا؟ ضرب کا وجود دینا, ضرب کو وجود دینا, ضرب کا ایجاد, ضرب کی تحقیق, اختصار کے ساتھ یہی اضرب کا معنی ہے. تو اختصار کے ساتھ تحقیق فعل, ایجاد فعل کو طلب کرنا, یہ امر بالفعل کا معنی ہوتا ہے. کلام مختصر اور کلام مطول, صرف اختصار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کم کر دیے جائیں. اگر مفہوم بدل دیا گیا تو وہ اختصار نہیں, تحریف اور تغییر ہے. مطول کلام میں کچھ اور حکم ہے, آپ نے مختصر کر کے حکم ہی کو بدل دیا تو یہ اختصار اس کو کہیں گے, اس کو تغییر اور تحریف کہیں گے کہ جو کہا گیا تھا اس کو بدل دیا. تو کلام مختصر اور کلام مطول کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کلام مطول کا حکم ہوتا ہے وہی کلام مختصر میں بھی حکم ہوتا ہے, صرف کچھ الفاظ کم ہو جاتے ہیں, کچھ جملے کم ہو جاتے ہیں. تو والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم, اور کلام مختصر یا کلام مطول یہ حکم کا فائدہ دینے میں دونوں برابر ہوتے ہیں. جو مطول کلام جس حکم کا فائدہ دے گا وہی مختصر. تو اضرب یہ مختصر کس سے ہے؟ افعال فعل الضرب, ضرب کی تحقیق اور اس کا ایجاد ہی مطلوب ہے, اور ضرب مصدر ہے. ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے, اور مصدر یہ فرد پر دلالت کرتا ہے. مصدر فرد پر دلالت کرتا ہے, چاہے وہ فرد حقیقی ہو یا فرد حکمی ہو.
فرد حقیقی یعنی ایک، فرد حکمی یعنی پورے کا مجموعہ، جیسے 3 طلاق یہ فرد حکمی اور 1 طلاق یہ فرد حقیقی ہے۔ تو جو امر ہے اضرب فعل ضرب، اس میں ضرب مصدر ہے، اور ضرب یہ مصدر ہونے کی بنیاد پر جنس کے معنی پر دلالت کرے گا، اور جنس میں فرد حقیقی پر دلالت ہوتی ہے اور فرد حکمی کا کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے۔ جب اس مطول کلام میں مصدر ہے اور اس کی دلالت فرد حقیقی یا فرد حکمی کا احتمال کی صورت میں ہے تو عدد پر اس کی دلالت نہیں ہوگی۔ جب مطول کلام میں عدد پر دلالت نہیں ہے، فرد حقیقی اور فرد حکمی پر دلالت ہوتی ہے، تو مختصر میں بھی یہی رہے گا، یعنی اضرب میں بھی یہی ہوگا کہ وہ فرد حقیقی پر دلالت کرے گا، فرد حکمی کا احتمال رکھے گا، عدد پر اس کی دلالت نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو انہوں نے کہا ہے جو میں نے ابھی سمجھایا ہے، ثم الامر بالضرب، پھر ضرب کا حکم دینا یعنی اضرب کہنا، امر بجنس تصرف معلوم، تصرف معلوم یعنی ضرب کے جنس کا، جنس ضرب کا حکم دینا، جنس ضرب کا حکم دینا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنس اور ایک ہے اسم جنس۔ جو جنس ہوتا ہے اس میں قلیل و کثیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے پانی، الماء یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ ایک گلاس پانی ہو یا آج کل پورا گراؤنڈ بھر جائے، کیا آپ اس کو کچھ اور کہیں گے؟ سمندر پہ چلے جائیں، وہاں جو پانی ہے کہیں بہت زیادہ ہے، اس کو اور کوئی نام دے دیتے، کوئی سنے گا؟ ایک کوزے میں پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، سمندر میں جو ہے سب پانی ہی ہے، اس میں برابر برابر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں جنس جو ہوتا ہے حقیقتاً اس کا اطلاق فرد پر ہوتا ہے، کثیر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، کثیر پر علی سبیل البدلیت اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے رجل ہے، یہ بھی رجل، یہ بھی رجل، سب رجل، ایک ہی بات دیگر سب رجل، فرد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اس میں جنس ہے رجل جو۔ تو افعال فعل ضرب میں ضرب جو ہے یہ جنس معلوم یعنی جنس ضرب کا حکم دینا ہے، اس میں کیا ہے؟ جنس ضرب کا حکم دینا ہے، اور وہ حکم اسم الجنس ہے، اسم جنس یعنی جو جنس ہے نا، کیا اسم جنس کا وہ معنی مراد ہے جو بھی میں نے بتایا، جنس مراد ہے۔ اور جنس کا حکم یہ ہے ان یتناول الادنی عند الاطلاق، کہ اطلاق کی صورت میں وہ ادنا کو شامل ہوتا ہے جو اس کا سب سے کم حصہ ہے، جنس اس کو اطلاق کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔ میں نے کہا پانی لے آؤ، مطلق کہا ہے، تو یہ نہیں کہ جا کر کے پورا سمندر بھر کے لے آؤ، مطلق کہا ہے تو کم سے کم حصہ یعنی جو معبود ہے، ایک گلاس پانی لے آئے، گیا کسی پولیتھین میں تھوڑا سا بھر کے لے آیا، یہ بھی اطلاق کا معنی نہیں۔ اور جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ مطلق ہونے کی صورت میں اگر کسی کو مقید نہیں کیا گیا ہے اسے کہ کتنا لانا ہے، تو وہ ادنا کو یعنی ایک کو شامل ہوتا ہے، وہ یحتمل کل الجنس، اور پورے جنس کا اس کے اندر احتمال رکھتا ہے۔ تاکہ تمہیں بتاتا میں تو اس کو کہا کہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ 2 عدد ہے طلاق میں، 2 عدد ہے، اب کیا نام ہے، مصدر جو ہوتا ہے وہ فرد کا احتمال رکھتا ہے، فرد حقیقی ہو یا فرد حکمی ہو۔ فرد اسے کہتے ہیں جو شمار نہ کیا جائے، اور عدد اسے کہتے ہیں جس کو شمار کیا جائے۔ تو فرد اور عدد میں منافات ہے، امر کی دلالت فرد پر ہوتی ہے، یعنی جو شمار قابل شمار نہ ہو اس پر اس کی دلالت ہوتی ہے، تو جس پر اس کی دلالت ہوتی ہے اس کے منافی کا اس کے اندر احتمال نہیں رہے گا، ورنہ تو اجتماع نہیں ہو جائے گا۔ کہ فرد پر بھی اس کی دلالت ہوتی ہے، عدد پر بھی اس کی دلالت ہوتی ہے، تو فرد یہ اس کے
کیا نام عدد یہ فرد کے معنی ہی کے منافی ہے. جو میں نے دو کہا ہے وہ طلاق میں، ورنہ جہاں کل مجموعی کل حکمی جو ہے وہ اگر 10 ہے تو 2 کو بھی عدد کہیں گے ہے نا، اور 3 کو بھی عدد کہیں گے، 4 کو، 9 تک سب عدد ہے، 10 جو ہے اس کو عدد نہیں دیں گے، وہ فرد حکمی. بادی کے بارے میں طلاق پوچھ لیا، بادی پہ طلاق ایک فرد حقیقی ہے اور 2 کیا ہے، فرد حکمی ہے نا. اب وہاں 2 کا احتمال ہوگا اور 1 کا، تو فرد حکمی کے اعتبار سے کہ فرد حکمی کیا ہے اس کے اعتبار سے عدد کا حکم بدلتا رہے گا، کون کون عدد ہے اور کون عدد نہیں. اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ اطلاق کی صورت میں ادنا کو شامل ہوتا ہے اور پورے جنس کا وہ احتمال لگتا ہے. اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ امر جو ہے، امر بالفعل جو ہے، یہ اختصار کے ساتھ ایجاد فعل کو طلب کرنا ہے. یعنی اضرب یہ افعال فعل ضرب کا مختصر ہے، اور کلام مختصر اور مطول دونوں حکم میں یکساں ہوتے ہیں. تو مطول میں الضرب آیا ہے جو مصدر ہے، اور وہ جنس ہے. جنس اطلاق کی صورت میں ادنا کو شامل ہوتا ہے اور کل کا احتمال لگتا ہے. لہذا اضرب بھی ادنا پر دلالت کرے گا اور کل کا احتمال رکھے گا. اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ اذا حلف لا یشرب الماء، جب کسی نے یہ قسم کھائی کہ پانی نہیں پیے گا تو ادنا پر اس کی دلالت ہوگی. یحنث بشرب ادنا قطرۃ منہ، ایک قطرہ پینے سے بھی حانث ہو جائے گا، کم سے کم وہی ہے. ولو نوا بھی جمیع میاہ العالم، اور اگر سارے جہاں کے پانی کو مراد لیا، یہ پوری دنیا کا پانی نہیں پیے گا، احتمال ہے وہی کل مجموعی ہے. صحت نیت ہو تو اس کی نیت صحیح ہے اور پھر وہ کبھی حانث نہیں ہوگا. لہٰذا کلنا، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، فقالت، اس نے کہا طلق تو میں نے طلاق دے دی، یا قول واحدہ، ایک طلاق پڑے گی، کیونکہ طلق نفسکے میں کیا ہے، افعالی فعلت طلاق ہے. اس لیے اس نے طلاق دے دی تو ادنا کا یہاں ہے، ادنا پر اس کی دلالت ہوتی ہے، اس لیے ایک طلاق پڑے گی. اور اگر شوہر نے 3 کی نیت کی ہے تو تینوں پڑ جائیں گی. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِآخَرَ، اسی طریقے سے اگر شوہر نے دوسرے سے کہا طلق ہا، تم اس کو طلاق دے دے، یعنی میری بیوی کو، تو اطلاق کی صورت میں یہ ایک پر دلالت کرے گا، ایک کو شامل ہوگا. وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، اور اگر 3 کی نیت کیا تو یہ 3 کی نیت بھی کیا ہے، صحیح ہے. وَلَوْ نَوَى السَّنَتَيْنِ، اور اگر 2 کی نیت کی، لا يصح، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ کل افرادی ہے اور نہ کل مجموعی ہے، نہ کل حقیقی ہے اور نہ ہی کل حکمی ہے. الا اذا كانت المنفوحة امتا، مگر جب کہ منفوحہ بادی ہو، فإن نیت السنتین فی حقها، کیونکہ بادی کے حق میں 2 کی نیت کرنا یہ کل حکمی کی نیت کرنا ہے، پورے مجموعے کی نیت کرنا ہے. ولو قال لعبده، اور اگر اس نے اپنے غلام سے کہا تزوج، شادی کر لے، یقع علی تزوج امرأۃ واحدۃ، ایک عورت سے شادی کرنے کے اوپر یہ واقع ہوگا. ولو نوى السنتین، اور غلام زیادہ سے زیادہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے، 2، اس لیے اگر 2 کی نیت کی تو اس کی نیت بھی صحیح ہوگی. لأن ذلك كل الجنس فی حق لفظ، کیونکہ 2 سے نکاح کرنا یہ غلام کے حق میں پورا ہے، کل حکمی ہے.